اس نے ابھی گھر کی دہلیز پر قدم رکھا ہی تھا کہ اس کی بیوی نے گھبراہٹ بھرے لہجے میں کہا، آج منا پھر گھر سے غائب ہو گیا ہے۔ اسے یقین تھا کہ اس خبر کو سننے کے بعد اس کا شوہر اسے کافی ڈانٹ پلائے گا، کم از کم الٹے پاؤں ہی گھر سے اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے گا۔ مگر خلاف توقع وہ بڑے اطمینان سے گھر میں داخل ہوا، منہ ہاتھ دھونے کے بعد کپڑے تبدیل کیے اور اپنی بیوی سے چائے کی ایک پیالے کی فرمائش کی۔ اسی دوران اس کی بیوی نے جو کچھ کہا وہ اسے صرف سنتا رہا۔ اپنے شوہر کو اطمینان سے چائے پیتا ہوا دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی۔ یہ حیرانی اس وقت اور بڑھ گئی جب اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر چائے پینے کے بعد اخبار میں مصروف ہو گیا ہے۔ اسے ایک لمحہ کے لیے یہ سب کچھ عجیب سا لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ آدمی اس کا شوہر بھی ہو سکتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس خبر کو سننے کے بعد اس نے اپنا ذہنی توازن کھو دیا ہو، یا وہ یہ بھی سمجھ رہا ہو کہ منا ادھر ادھر بھٹک کر کسی طرح گھر آ جائے گا۔ وہ سوچ کی گہرائیوں میں ڈوبی اپنے آپ کو ایک ایسی بے بس عورت سمجھ رہی تھی جس کا آخری سہارا بھی ٹوٹ چکا ہو۔ اچانک کسی نے اس کے گھر پر دستک دی۔ باہر کوئی آواز دے رہا ہے۔ اس کی بیوی نے اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر کہا، جو اخبار پڑھنے میں کچھ اتنا منہمک تھا کہ اسے اپنی بیوی کی آواز بھی اب پرائی سی لگ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کوئی مننے کو لے کر آیا ہو، یا خود مننے نے گھر پر دستک دی ہو۔ اپنے گھر پر خود منا دستک دے؟ کیا کہہ رہی ہو؟ منا اگر ہوتا تو دروازے ہی میں سے چیخ اٹھتا، دروازہ کھولیے، دروازہ کھولیے۔ اس نے اطمینان سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ ارے الطاف، تم؟ اس نے خوشی سے بوکھلاتے ہوئے کہا۔ کب آئے؟ آج ہی۔ اندر آ جاؤ۔ اس کی بیوی نے دروازے میں سے جھانک کر دیکھا۔ اس کم بخت کو بھی آج ہی آنا تھا۔ اب پھر چائے کا دور چلے گا۔ اور ہوا بھی وہی۔ اس نے چائے کے لیے ہانک لگائی۔ اس کی بیوی نے چائے کی کیتلی کو بڑی بیزاری سے چولہے پر رکھا اور وہیں سوچتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ چائے کی پیالیوں کی آواز سن کر اس کے شوہر نے اندر باورچی خانے میں آ کر کہا، رات کے کھانے پر میں اسے روک رہا ہوں، ایک ڈھنگ کے سالن تیار کر لینا۔ اس کی بیوی نے زہر آلود نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ کچھ کہے بغیر چائے کی کشتی ہاتھ میں تھامے ڈرائنگ روم میں آ کر اپنے ساتھی سے گپے ہانکنے لگا۔ بڑی عمدہ چائے بنائی ہے بھابی نے، اس کا ساتھی کہہ رہا تھا۔ شاید نشانہ غلط لگ گیا، ورنہ ایک آنچ کی کسر ہمیشہ باقی رہتی۔ ایسا لگتا ہے کنٹین کی گاڑھی اور بدمزہ چائے پیتے پیتے تمہارے منہ کا مزہ بدل گیا۔ وہ یہ سب باتیں سن رہی تھی۔ اس کا سارا دھیان مننے ہی کی طرف تھا۔ وہ سوچ رہی تھی اس کا شوہر کتنا بے حس اپنے ساتھی کو رات کے کھانے کی دعوت دے رہا ہے، جبکہ منا۔ وہ سسکیاں بھر کر رونے لگی۔ میں نے ابھی ابھی کسی کے رونے کی آواز سنی۔ بھابی تو ٹھیک ہے نا؟ اس کا ساتھی کہہ رہا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور منا؟ ہٹاؤ یار مننے کے ذکر کو۔ بات چیت کے لیے کوئی اور موضوع نہیں ہے تمہارے پاس؟ اسے امید نہیں تھی کہ اس کا ساتھی بے اعتنائی کی اس سطح پر اتر آئے گا۔ اب اس کی باتوں میں وہ گرمی نہ تھی، پھر بھی وہ ایسے تیسے باتیں کیے جا رہا تھا، لیکن اس کا سارا دھیان بٹا ہوا تھا۔ بے حس آدمی مرتا بھی تو نہیں۔ اندر سے ایک غسیلی آواز ابھری۔ وہ سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ اپنے ایک قریبی یار سے کچھ چھپا رہا ہے۔ یہ آواز بھابی کے علاوہ کس کی ہو سکتی ہے؟ مگر وہ تو اس کے سامنے بیٹھا باتیں کر رہا ہے۔ آخر یہ کس کماش کا آدمی ہے؟ نہ اسے اپنی بیوی سے پیار ہے اور نہ بچے سے۔ وہ پہلے تو ایسا نہ تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں آج اس نے بیوی سے لڑائی کی ہو یا بچے کو کافی پیٹا ہو؟ تمہیں آج رات کا کھانا میرے ساتھ کھانا ہوگا، وہ اپنے ساتھی سے اس طرح کہہ رہا تھا جیسے وہ کھائے بغیر چلا جائے گا تو وہ بھوکا رہ جائے گا۔ اس نے حامی بھر لی تو وہ خوش ہو گیا، مگر
بھابھی کو خواہ تکلیف ہوگی، عورت تکلیف اٹھانے کے لیے ہی پیدا ہوئی ہے۔ یہ جواب بھی اس کے لیے کچھ غیر متوقع تھا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ بھابھی بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہوں؟ تمہاری بھابھی نے سب سے ملنا جلنا ترک کر دیا ہے، وہ کھانے پر نہیں آئے گی۔ اب اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ فرحت و طمانینت اٹھ چکی ہے جو کبھی اس نے اس گھر میں دیکھی تھی۔ دفعتاً اندر سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ شاید کھانا تیار ہو گیا ہو، یہ کھانے کی تیاری کا الارم ہو سکتا ہے۔ وہ اندر چلا گیا۔ کھانا تو میں نے تیار کر دیا ہے، مگر منّے کو بھی ضرور بلوا لینا، پتہ نہیں وہ کہاں بھوکا مر رہا ہوگا۔ یہ اس کی بیوی کی آواز تھی۔ جب وہ کھانے کی کشتی لے کر اندر آیا تو کچھ بجھا بجھا سا لگ رہا تھا۔ ابھی اس نے ٹیبل پر کھانا چنا ہی تھا کہ اس کے کانوں سے پھر ایک آواز ٹکرائی، بے حس آدمی مرتا بھی تو نہیں۔ کیا تم بتا سکتے ہو وہ بے حس آدمی کون ہے جو مرتا بھی نہیں؟ کہیں وہ میں تو نہیں ہوں؟ مگر بھابھی، ہاں، جب سے منا مرا ہے وہ اسی طرح باتیں کرتی ہے۔